أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، بہت سارے شعراء اور خطباء آپ کے سامنے اپنے ذوق، جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے رہے۔ منتظمین جلسہ ان کے نظم کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اور آپ حضرات کی راحت اور طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو کروں گا۔ آج کے اس پروگرام کا گزشتہ سال آپ نے اشتہارات میں دیکھا، محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ، زور سے کہوں۔ میرا خیال ہے قاری صاحب کو میں یہ گزارش کروں کہ وہ آئندہ آپ کے لیے صرف شعراء اور نعت خوان حضرات کو بلائیں، آپ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو شاید آپ کی طبیعت میں بھی فرق نہیں آ رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو 2-3 باتیں اللہ کے قرآن سے سناؤں، لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ بلند آواز سے کیا کہو گے؟ اور رسمی طور پر نہیں، تقریر کی رونق بنانے کے لیے نہیں، عبادت سمجھ کے آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس عنوان کو چونکہ باذوق لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید تکبیر عطا فرمائے، اور میری حضرت شیخ کے لیے جو دل بے قرار ہے اللہ تعالیٰ ان دلوں کو قرار اور سکون عطا فرمائے۔ تو عنوان ہے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نسبت کو اگر آپ کھول کر محاورے کے طور پر اس عنوان کو لیں گے تو عنوان بنے گا خدا کے حبیب کا ذکر، خدا کے حبیب کا ذکر۔ خدا پہلے، حبیب بعد۔ اگر آپ توجہ سے اس جملے کو سنیں گے تو میں بہت ساری وضاحت کو ایک جملے میں دوں گا کہ یہ قرآن کا بھی مسئلہ، دعوت نبوت کا مسئلہ، میرے اور آپ کے عقیدے کا مسئلہ، خدا پہلے مصطفیٰ بعد میں، وہ خدا اور جو اس درجے میں آئے استفاء کے درجے میں، یستفی کے درجے میں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ استفائی کے درجے میں آنے والے حضرت نوح علیہ السلام بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے یعقوب و اسحاق بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے زکریا و یحییٰ بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ میرے رب نے مختصر انداز میں بتا دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے استفائی کے درجے میں آئے اور میرا حبیب مصطفی کے درجے میں آئے۔
تذکرہ کیا، اس نے اس کا تذکرہ کیا۔ جملے میں سمیٹتا ہوں، اس نے اس کا تذکرہ کیا، خدا نے مصطفیٰ کا تذکرہ، اور مصطفیٰ کا تذکرہ ایک محفل میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں نہیں، ایک صدی میں نہیں، ایک جہان میں نہیں، رب نے ہر جہان میں اس کا تذکرہ کیا، ہر زبان میں اس کا تذکرہ کیا، ہر زبان پہ اس کا تذکرہ کیا، اور بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کا اتنا تذکرہ کیا کہ اس کو محبت بنا دیا، اور مصطفیٰ نے میرا اتنا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو مقام احمد عطا فرما دیا۔ ہر زمانے میں تذکرہ، لیکن میں 3 چیزوں کا تذکرہ بالکل مختصر انداز میں کروں گا۔ ویسے تو ہر جہان میں حضور کا تذکرہ، ہر زمانے میں تذکرہ، ہر زبان میں تذکرہ، لیکن میں دعائے خلیل میں تذکرہ کروں گا، عطائے جلیل میں تذکرہ کروں گا، اور دعوت حبیب میں تذکرہ کروں گا۔ تینوں چیزوں کی نسبت میں اللہ کے قرآن سے جوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی، هو اللہ، یہ ہے خدا کے حبیب کا تذکرہ، هو الذی، خدا، بعث فی الامیین رسولا، یہ ہے اس کا مصطفیٰ۔ فرمایا وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، یا اللہ کون سے پیغمبر؟ فرمایا عصمتوں والا پیغمبر، اعلیٰ شان والا پیغمبر، بلند مقام والا پیغمبر، یا اللہ پیغمبر کو سارے عصمتوں والے، رسول کو سارے عصمتوں والے، نبی کو سارے مقام والے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا وہ عظیم رسول ہے جس نے کائنات کی دھرتی پہ قدم رکھا، اس کے قدم کے لگنے سے میں اللہ نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا، مسجد بھی بنا دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا وہ بھیجنے والا اپنے اس پیغمبر کو جس کی عظمت و شان، جس کا رفعت مقام اور جس کے بلندی درجات کا یہ عالم، اللہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائے یمن کے پہاڑوں پہ کھڑا کر کے میرا رب کہتا ہے خلیل اپنی نگاہ دوڑا، جہاں تک تیری نگاہ پہنچے گی میں اس ساری دھرتی کو مقدس بنا دوں گا۔ یہ اللہ کے خلیل نے وہاں نگاہیں دوڑائی، اللہ نے تحت نگاہ ساری دھرتی کو پاک اور مقدس بنا دیا۔ اور میرے محبوب کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ خصوصیت رکھی کہ جو عیدت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک بھی بنا دیا، جائے عبادت بھی بنا دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کون سا رسول؟ فرمایا وہ عظمتوں والا جس کے لیے میرے خلیل نے بیت اللہ کی 4 دیواری اٹھا کر بیت اللہ کی تعمیر کر کے بیت اللہ کی عمارت کو اٹھا کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے گھر بنا دیا، میں نے مکان بنا دیا، یا اللہ تجھ سے مکین کی دعا کرتا ہوں، اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا، تعمیر میں نے کر دی، اس کی آبادی کے لیے اپنے معلوم کو مبوس کر دے۔ دعائے خلیل میں اللہ سے مانگا گیا
فیہم رسولا، یا اللہ اس کے آنے کا مقصد بھی رکھنا چاہتا ہو، جشن منانا منوانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا، لائٹنگ کرنا کروانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا، جلوس نکالنا یا نکلوانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ خلیل اللہ بتاتے ہیں کہ میرے رب جو میں ہیرا تجھ سے مانگ رہا ہوں اس کی بے ست کا مقصد بھی بتا رہا ہوں کہ وہ آئے دنیا والوں کو یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ بھیج وہ پیغمبر جو اس گھر کو آباد کرے، میں بنانے والا وہ اس گھر کو بسانے والا، میں اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر مانگنے والا وہ اس گھر کے پاس آ کر تیری وحدت کے ترانے گانے والا۔ میرے رب میں مانگتا ہوں کہ وہ آئے تو آ کر لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے گا، تیری کتاب سکھائے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، شریعت کے احکامات سکھائے گا، بھائیو شکیہم اور ان کے قلوب و اذہان کو پاک کر دے گا۔ اب جب قبولیت دعا کا وقت آیا تو میرا رب کہتا ہے آؤ بتاؤں کہ میں بھیج رہا ہوں، مقصد کا حوالہ دے کر بتاؤں گا کہ میرا محبوب مقصد کون سا لے کر آئے گا، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بھیجا اللہ نے امیین میں، امیین دو معنی عرض کرتا ہوں، امیین مکہ والوں میں ام القریٰ سے، دوسرا معنی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ گنوار جاہل لوگوں میں اللہ تو نے مکے والوں کو امیین کہا، اور تیرے قرآن میں نے دیکھا تیرے قرآن نے تیرے محبوب کو بھی امی کہا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، مکہ والے بھی امی، یا اللہ تیرا حبیب بھی امی۔ اللہ کہتے ہیں دونوں کو لقب میں نے دیے، مکہ والوں کو بھی امیین میں نے کہا اور اپنے حبیب کو بھی امی میں نے کہا، لیکن یاد رکھ مکہ والوں کے لیے اور پوری کائنات کی امت کے لیے امی ہونا عیب والی بات ہے، اور میرے محبوب کا امی ہونا میرے نبی کی شان والی بات ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا سنا امی، ان پڑھ، ان پڑھ کون ہے؟ جس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، جس کو کوئی راہ دکھانے والا نہ ہو، جس کو کوئی تعلیم دینے والا، کوئی معلم، کوئی مربی، کوئی مشفق، کوئی اس کا قائد اور رہنما نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ساری امت کا میں نے مربی، قائد، مرشد، رہنما بنا دیا، مصطفیٰ کا دنیا میں کوئی معلم اور رہنما نہیں بنایا۔ پڑھانے کی ضرورت تھی، میں خود معلم بن گیا، رہنمائی کی ضرورت تھی، میں نے مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے اس کو چلانا سکھا دیا۔ بعث فی الامیین رسولا، فرمایا بھیجا ہے مکہ والوں میں اپنے رسول، رسول رسولن عظمت والا، شان والا، میرے رب تیرا ہر نبی شان والا، عظمت والا، یہ کیسا پیغمبر؟ فرمایا کہ ایسا کہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن نے مجھے بتایا میں ان کے حوالے سے بات کروں گا، خلوق نہیں کرتا، مبالغہ نہیں کرتا، میرے اسلاف نے، میرے اکابر نے، علماء دیوبند نے مجھے نہیں پڑھایا خلوق کرنا، مبالغہ امیری کرنا، وہی بات بتاؤں گا جو اللہ کے قرآن نے بتائی۔ اللہ کہتے ہیں وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں، وہ درجات، وہ خوبیاں، وہ کمالات جو تمام انبیاء مجھ سے مانگ مانگ کے لیتے رہے، یہ میرا وہ عظمتوں والا رسول ہے کہ وہ سارے کمالات میں اللہ نے
موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری یفقہوا قولی یسر لی امری، اللہ سے مانگا یا اللہ شرح صدر کر. حضور نے مانگا نہیں، اللہ نے فرمایا اللہم نشرح لک صدرک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرے معاملے کو آسان کر دے. حضرت نیا جملہ دینے لگا ہوں، یہی اللہ نے شرح صدر کیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے. اور میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے محبوب تجھے کہنے ہی نہیں پڑا انما یسرناہ بلسانک، تیرے زبان کی نسبت سے میں نے سارے قرآن کو عرب و عجم کے لیے آسان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا یفقہوا قولی، یا اللہ میری بات کو آسانی روانی عطا فرما. اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ اور کمال عطا کیا. حضور فرماتے ہیں اوتی تو بجوامع الکلم، اللہ نے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ گفتگو کا مجھے سلیقہ عطا فرما دیا. یہ تو کلیم اللہ ہے. آؤ خلیل اللہ کی بات کرتا ہوں، خلیل اللہ کی بات کرتا ہوں. وہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، وہ بھی عرفہ، یہ بھی عرفہ، وہ بھی شان والے، یہ بھی شان والے، وہ بھی اللہ کے مقرر، یہ بھی اللہ کے مقرر. لیکن تلک الرسل فضلنا، تلک الرسل فضلنا. لیکن مجھے سہارا ملتا ہے جب میں ابراہیم علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہوں. ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کو ڈال دیتا ہے. یہ مانگنے والا اللہ سے اس کا حبیب مانگتا ہے، اللہ عطا کر کے بتاتا ہے. جسے مانگنے والا خبیر ہو، سوچو اس حبیب کی شان کے کیا کہتے ہیں. ایسے ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کی بارگاہ. یوم الدین، اللہ میں امید رکھتا ہوں، مجھے اس بات پر امید ہے کہ تو قیامت والے دن یا اللہ میری بھول چوک کو معاف کر دے گا. ان ظالموں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اللہ اس معاملے میں تو میری صفائیاں پیش کرے گا. خطا کا لفظ انبیاء کے لیے کبھی نہ بولنا. اللہ نے انبیاء کو خطا سے بالکل پاک رکھا ہے. معصوم ہونا انبیاء کی صفت اور شان ہوتی ہے. لیکن اللہ کا خلیل حسر نفسی کرتے ہوئے، اس کو انکساری کی انتہا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مجھے اس بات پہ پوری توقع ہے، امید کامل ہے میرا رب میری بھول چوک کو بھی معاف کر دے گا. اور اللہ میرے محبوب کو کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. میرے محبوب میں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی غفران رحمت میں لے لیا. ساری کائنات کو حکم دیا گناہ کے قریب نہیں جانا اور گناہوں کو پابند کر دیا میرے حبیب کے قریب نہیں آنا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ یہاں غفران سے معنی کیا جائے گا کہ اللہ نے غفران کی چادر میں میرے حضور کو محفوظ کر دیا. لیکن میں ایک معنی قرآن کا طالب ہونے کے حوالے سے کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. میرے محبوب کسی کا ساحر جادوگر ہونا اس کے لیے عیب والی بات ہے. کسی کا دیوانہ اور مجنون ہونا اس کے لیے عیب والی بات ہے. جھوٹا ہونا عیب والی بات ہے. مکہ کے جاہلوں نے جو جھوٹی نسبتیں تیری طرف کی، میرے محبوب میں تجھے شان اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اتنا بلند کر دوں گا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ مکہ والے خود بول اٹھیں گے کہ ہم نے جو الزام لگائے تھے سب جھوٹے تھے. مصطفیٰ جیسا صادق بھی کوئی نہیں
مصطفیٰ جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ اتنا بلند کر دیا، فرمایا ہر جہان میں تذکرہ، ہر مکان میں تذکرہ، ہر زمان میں تذکرہ، اور اتنا بلند ہوا کجا لم کلامی، کجا شان اسرا، کجا کشتی احمد، کجا نور ادنا، کجا نور سینا، کجا عرش اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے، درجہ نہیں، عطا میں، سخا میں، نعم میں، کرم میں، گلستہ میں، صحرا میں، جنت میں، یم میں، کلیسا میں، آتش، قطع میں، حرم میں، سمیع پہ، فلک پہ، عرب میں، عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے؟ وہ جہان نہیں جہاں مصطفیٰ کا نام نہیں، حضرت وہ بہشت نہیں جہاں میرے مصطفیٰ کی اعلیٰ نشست نہیں، اور نام اتنا اعلیٰ ہے، نام لینے سے زبان کو سرور ملتا ہے، دل کو ایمان کا نور ملتا ہے۔